سامعین کرام، حضرات کرام قدر، اس متبرک اور انتہائی مقدس مجلس عزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ عنکبوت کی ایک آیت کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا۔ قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اس کائنات کا بنانے والا اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ہذہ الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ وما ہذہ الحیات الدنیا، یہ کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل ہے اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور کہتا ہے کہ حقیقی زندگی کی مسرتیں، حقیقی زندگی کی آسائشیں، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ساری کی ساری یہ ساری خوشیاں مسرتیں حقیقی یہ سب دار آخرت میں ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم اللہ کر رہا ہے، اگر تمہیں علم ہو، اگر تم سمجھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی کا خواب ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کی شبیہ ہے۔ اصل زندگی حیات دائمی آخرت والی ہے، مسلسل رہنے والی زندگی آخرت کی ہے، ہمیشہ رہنے والی دائمی زندگی، جو زندگی لافانی کہلائے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن کا پیغام ہے لو کانوا یعلمون، اگر تم فکر کرو تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے، رب کائنات نے سورہ عنکبوت کی اس آیہ کریمہ میں عقل انسانی کو متنبع کیا۔ اس آخری ٹکڑے کے اندر لو کانوا یعلمون، آخری ٹکڑا عقل انسانی کو متنبع کیا، عقل انسانی کو اللہ نے مہمیز کیا اس ٹکڑے کے اندر کہ اگر عقل سے کام لوگے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ آخرت ہے۔ عزیزوں، صدیوں تک انسان اندھیرے میں زندگی گزار رہا تھا۔ چند جملے ہیں جو میں انسانیت پر جو ادوار گزرے ہیں، جو زمانے گزرے ہیں، پچھلی صدیوں میں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ پچھلی صدیوں میں انسان اندھیروں میں زندگی گزار رہا تھا، انسان تاریکی میں تھا، ہے نا؟ اور اب جو انسان نے سفر کیا، عظمت عقل پہ جملہ کہنا ہے لیکن ان جملوں کے لیے یہ جملے ناگزیر ہیں۔ اب جو انسان کا سفر ہے وہ اندھیروں سے اجالے کی طرف، بربریت سے ثقافت کی طرف، علم سے جہالت کی طرف نہیں، جہالت سے علم کی طرف۔ اور یہ سفر طے کیا انسان نے عقل کی روشنی میں، یہ سفر طے ہوا عقل کے سہارے۔ اس سفر کو انسان نے طے کیا، جنگل سے نکل کر شہر میں آیا، ہے نا؟ گلجان علاقوں سے نکل کر آبادیوں میں آیا۔ یہ سفر طے کیا انسان نے عقل کی روشنی میں، عقل کے نور میں انسان نے یہ سفر طے کیا۔ عزیزوں، یہ عقل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو ہزاروں سال کے مزاج پر جانور آج تک رکا ہوا ہے۔ عقل نہیں ہے تو ہزاروں سال کے طبیعت پر، مزاج پر جانور رک جاتا ہے۔ کیسے رک جاتا ہے؟ بھئی مکڑی جالا بولتی ہے نا؟ جیسا جالا آج بولتی ہے ویسے ہی 2000 سال پہلے بولتے ہیں۔ تو جانور رک گیا، اپنے مزاج پر رک گیا، اس لیے کہ عقل نہیں ہے۔ لیکن انسان کسی منزل پر نہیں رکا، انسان کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہے، انسان کسی مقام پہ نہیں رکا، انسان کسی مرحلے پر رکتا نہیں ہے، انسان ہر مرحلے میں آگے بڑھتا گیا۔ اور یہ
مرحلہ جو انسان نے طے کیا یہ عقل کی روشنی میں، یعنی عقل نے انسان کو سارے جانوروں سے ممتاز بنایا، انسان کو ممتاز کر دیا، عقل کے ذریعے اللہ نے انسان کو ممتاز کیا۔ اب عظمت انسان، فضیلت انسان پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور وہیں سے پھر بیان آگے لے جاؤں گا۔ دیکھیں انسان کے پاس آنکھیں ہیں، انسان کے پاس کان ہے نا، انسان کے پاس آنکھیں جن سے انسان دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ جناب 400 میل دور تک دیکھیں تو ممکن نہیں ہے۔ انسان کے پاس کان ہے، ان کانوں کے سننے کی ایک حد ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کے پاس پاؤں ہے، ان پیروں کے چلنے کی ایک حد ہے، انسان کے پاس کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہاتھ ہے، ہاتھوں کے کسی وزن کو، چیز کو، شے کو اٹھانے کی ایک حد ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے۔ جتنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیں گے، جتنا نہیں اٹھا سکتے اس کے لیے انسان مجبور ہے۔ جتنے پاؤں چل سکتے ہیں اتنا انسان چلے گا، جب انسان تھک جائے گا تو مجبور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے دیکھا جتنا انسان سن سکتا ہے تو سنے گا، دور کی آواز نہیں سن سکتا تو مجبور ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی خامیاں تھیں، کتنے عیب تھے، کتنے نقائص تھے، کتنی خرابیاں تھیں انسان کے اندر، کمزوریاں تھیں، خامیاں تھیں، ہے نا۔ اب عقل نے پڑھ کر ایجاد کا راستہ بتایا کہ تمہاری آنکھ تھوڑے فاصلے کے آگے دیکھ نہیں سکتی، عقل نے دوربین ایجاد کروائی کہ دور تک دیکھ سکتا۔ تمہارے طبقے جو چاہ رہا ہوں میں، عقل نے دوربین ایجاد کروائی کہ دور تک دیکھ سکو، آنکھ کام نہیں کر رہی، دوربین لگاؤ دور تک دیکھ سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ عقل نے بتایا کہ تم ایک مخصوص حد سے زیادہ وزن اٹھا نہیں سکتے۔ عقل نے ایسی مشینیں ایجاد کروائی کہ ہزاروں ٹن کا سامان بآسانی اٹھا سکو۔ تمہارے پاؤں ایک مخصوص حد پر چلنے کے بعد تھک جاتے تھے، عقل نے تیز رفتار سواریاں ایجاد کروائی کہ چند گھنٹوں کے اندر ہزاروں میل کا سفر طے کر سکو۔ تمہارے کان ایک مخصوص دائرے کی آواز کے باہر سن نہیں سکتے تھے، عقل نے ریڈیو ایجاد کروایا، موبائل فون ایجاد کروایا، وائرلیس ایجاد کروایا، ٹی وی ایجاد کروایا، ہے نا۔ تو اب عقل نے کیا کیا؟ محسوس، دیکھو یہ محسوسات ہیں، آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، ناک کا کام سننا، ہاتھ کا کام چھونا، ہے نا، یہ محسوسات ہیں۔ محسوسات کی کمی کو، آنکھ کی کمی، کان کی کمی، بصار کی کمی، سماعت کی کمی، چلنے کی کمی، اٹھانے کی کمی، اس کمی کو پورا کیا عقل نے۔ لیکن مجھے بتائیں اگر عقل خراب ہو جائے تو کون دور کرے؟ بڑی تمہیدی منزل ہے اور یہ تمہیدی منزل صاحبان عقل کو ہدیہ کر رہا ہوں میں۔ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو ایجاد ہوا، ٹی وی ایجاد ہوا، وائرلیس ایجاد ہوا، ہے نا، آلے ایجاد ہوئے تاکہ انسان دور کی آواز کو سن سکے، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہوئی۔ پہلے زمانے میں اونٹ کی سواری، آج موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں ہیں، پلین ہے، ٹرین ہے، نئی نئی سواری ایجاد ہو رہی ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر انسان مسافتوں کو طے کر لیتا ہے، کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ہے نا۔ تو یہ محسوسات کی کمی تھی، پاؤں کی کمزوری، آنکھ کی کمزوری، کان کی کمزوری، اس کو عقل نے دور کیا۔ اب اگر عقل خراب ہو جائے تو کون دور کرے؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون، علم حاصل کرو تاکہ عقل کنٹرول میں رہے۔ جملے عرض کر رہا ہوں، یہ خلاصہ ہے اب تک کی گفتگو کا، ہے نا۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ، تلخیص، سمری یہ ہے کہ انسان مسلسل سفر میں ہے۔ یہ دنیا نہ میری آرام گاہ ہے نہ آپ کی آرام گاہ، یہ دنیا سفر گاہ ہے، یہ دنیا سفر کی جگہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ اور میرے مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا کہ یہ دنیا کسی کے لیے مسکن دائمی نہیں ہے،
یہ دنیا ممر ہے یعنی گزرگاہ ہے. ہر انسان کو اس دنیا سے گزر جانا ہے. یہ فانی دنیا، یہ خواب والی دنیا، یہ مکر و فریب کی دنیا، اس سے ہر ایک کو گزر جانا ہے. ابھی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ دنیا کسی کی یہ ابدی آرام کا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو پھر جوانی پر بڑھاپے کا حملہ نہ ہوتا. اگر یہ جملہ، یہ یاد رکھنے والے جملے ہیں، اگر یہ دنیا بقا کے قابل ہوتی، اگر یہ دنیا بقا کے قابل ہوتی تو پھر تندرستی پر ناتوانی کا حملہ نہ ہوتا. اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی، اگر یہ دنیا انسان کا مسکن دائمی، ہمیشہ دائمی رہنے کا مقام ہوتا تو کبھی انسان کی صحت پر مرض کا حملہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ آج نت نئے علاج ایجاد ہو رہے ہیں، نئی نئی میڈیسنز، دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں. کیوں ایجاد ہو رہی ہیں؟ تاکہ جو لا علاج امراض انسان کو موت کی آغوش میں پھینک رہے ہیں ان کا کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. آج نئی نئی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں، ویکسین ایجاد ہو رہی ہے، نئی نئی سائنس کا دور ہے، جدید دور ہے، لیکن کیوں ایجاد ہو رہی ہے؟ کیوں؟ تاکہ وہ امراض، وہ مرض جو انسان کو موت کی آغوش میں بھیج رہے ہیں ان کا کوئی علاج ہو سکے. ہے نا؟ تو انسان لگا ہوا ہے، ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، دانشور لگے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے اجزاء مل جائیں جن سے انسان کے مرض کا علاج ہو جائے. کیوں علاج ہو جائے؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں بقا ہے. یہ دوائیں کیوں یاد ہو رہی ہیں؟ یہ علاج کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایسے عناصر کیوں تلاش کیے جا رہے ہیں جس سے انسان کا علاج ہو سکے، نبی ہو جائے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں بقا ہے. علی والوں، نبی والوں، انسان کی فطرت میں ہی ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے. تو اب سمجھ میں آئی بات کہ ہر انسان کے دل میں ہے کہ عمر لمبی ہو جائے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ صحت مند رہے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ جوان رہے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ پریشان نہ ہو، ہر انسان کے دل میں ہے کہ مطمئن رہے. تو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ وہ مقام، وہ جگہ، وہ منزل، وہ جگہ جہاں انسان مطمئن ہو جائے، جہاں جوانی رہے، جہاں جوانی فریز ہو جائے، جہاں کوئی غم نہ ہو، جہاں کوئی مرض نہ ہو، جہاں انسان بڑھاپا نہ ہو، اس مقام کا نام ہے جنت اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت. منزل میں سننے والوں بلا رہا ہوں، جملے ناگزیر ہیں. ابھی تمہیدی منزل میں ختم نہیں ہوئی ہے. میں قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے سننے والوں کے اذہان عالیہ کو کسی منزل تک لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ. نبی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، توحید سننے والے بیٹھے ہوئے، قرآن پر ایمان رکھنے والے بیٹھے ہوئے. اللہ کہتا ہے بابا حاضر حیات دنیا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ بول رہا ہے، کائنات بنانے والا بول رہا ہے، ارحم الراحمین بول رہا ہے، اکرم الاکرمین بول رہا ہے، اجود الاجودین بول رہا ہے، افضل الناظرین بول رہا ہے، اسماء السامین بول رہا ہے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ کھیل ہے، تماشا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہر انسان کے دل میں ہے کہ لافانی ہو جائے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ ہمیشہ رہے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ جوان رہے، ہر انسان کے دل میں ہے کہ صحت مند رہے. صحت نہ جائے، جوانی نہ جائے، پیسہ نہ جائے، سکون نہ جائے، اطمینان نہ جائے. ہے نا؟ تو وہ جگہ جہاں مطمئن ہو جاؤ، جہاں جوان رہو، جہاں جوانی فریز ہو جائے، اس مقام کا نام ہے جنت اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت. ہے نا؟ اب وہ مقام جہاں پر ہمیشہ باقی رہنا ہے، جہاں نعمت ہی نعمت ہے، جہاں بشارت ہی بشارت ہے، جہاں خوشخبری خوشخبری ہے، جہاں کوئی غم نہیں، جہاں پریشانی نہیں، اس مقام کا نام ہے جنت. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ یہ جنت ملے گی کس بنیاد پر؟ اللہ کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے. نبی کے چاہنے والوں کو کیا کر رہا ہوں؟ سورہ مریم میں کہتا ہے وہ مقام جہاں پر رہنا ہے اس مقام کا نام ہے جنت، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں، مسرتیں ہی مسرتیں، جہاں پریشانیاں ختم ہو جائیں، جہاں جوانی باقی رہ جائے. ہے نا؟ جہاں مرض نہ آئے، جہاں صحت رہے، جہاں جوان رہو، جہاں اطمینان رہے، جہاں انسان سیٹسفائی ہو جائے، اس مقام کا نام ہے جنت. مالک یہ جنت ملے گی کیسے؟ سورہ مریم 19واں سورہ کہتا ہے بڑی فیصلہ کن مرحلے میں اس سننے والوں کو لے کے آگے ہوں. اب اس وقت سنیے گا، دل کی سارے جملے پان رہا تھا میں تمہیدیں ان جملوں کے لیے جو قرآن کی آیت میں موجود ہے. دل کل جنت التی، پوری ذمہ داری سے رسپانسبلٹی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں میں. دل کل جنت التی نور سو، اللہ کہہ رہا ہے